الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ المعجم الاوسط میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جس نے مجھ پر کسی کتاب میں درود لکھا جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہے گا، فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں تفسیر خازن میں ہے، کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ عز و جل کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا، گویا فرمایا گیا کہ نہ اس کے اجزاء ہیں نہ اس کی کوئی مثل ہے، معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات و افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی مقدس آیت مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ کن دو آیتوں میں؟ ایک یہی والی آیت جس کی ابھی تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ دو آیتیں جو تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم تلاوت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لینے کی برکت یہ ہے کہ جو اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین نے 360 بت نصب کر رکھے تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ساری کائنات کا ایک ہی معبود ہے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کوئی ایسی دلیل طلب کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کی قدرت اور اس کی عظمت کی عظیم نشانیاں بیان کی گئی. کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت، آسمان و زمین کی تخلیق اور آسمان و زمین میں پائی جانے والی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں. جیسے فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کی معاونت اور بغیر کسی کے مدد کے پیدا فرمائی، اور پھر اس آسمان و زمین میں کتنے عجائبات رکھ دیے. اسی طرح رات اور دن کے بدلنے میں کہ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، یہ جو نظام شمسی قائم کیا گیا، جو سورج کے ذریعے رات اور دن کا تغیر اور تبدل ہوتا ہے، جو رات اور دن کا اختلاف ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ عز و جل کی عظیم نشانی ہے. پھر اسی طرح سمندر میں چلنے والی کشتیاں جو ایک بھاری وجود رکھنے کے باوجود پانی جیسی لطیف شے میں ڈوبنے کی بجائے اس کے اوپر تیرتی رہتی ہیں، اور جس کے ذریعے کائنات کے اندر کاروبار زندگی جاری ہے، جس کے ذریعے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک سامان کی آمد و رفت ہوتی ہے. ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. پھر آسمان سے اترنے والا پانی جو بالائی کروں سے نازل ہوتا ہے، زمین پہ برستا ہے، جس کی وجہ سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اناج اور غلہ پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو خوشیاں عطا فرماتا ہے. تو اس پانی کے نزول کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ پانی کا کیسا نظام اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمایا کہ وہ پانی جو سمندروں سے بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے، کہاں سمندر اور کہاں ان کا اٹھنا ہے، لیکن وہاں سے لے کر وہ چلتے ہوئے نہ جانے کس کس دور دراز کے علاقے پہ پہنچتا ہے، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے برستا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. پھر اسی طرح زمین کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی جانور ہیں، ان میں ہر جانور کی خصوصیات جدا ہیں، اس کے اوصاف جدا ہیں، اس کی شکل و صورت جدا ہے، اس کی بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو اتنی کثرت کے ساتھ مخلوقات کو پیدا کرنا، پھر ان کے اندر اتنا تنوع پیدا کرنا، اتنی مختلف ان کے اندر انداز پیدا کرنا، پھر ان کی خصلتوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنانا، ان کی شکل و صورت کو ایک دوسرے سے مختلف بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر دلالت کرنے والی. پھر اسی طرح ہواؤں کے چلنے کے اندر کسی جگہ نرم چلتی ہے، کسی جگہ تیز چلتی ہے، کسی جگہ ٹھنڈی ہوا، کسی جگہ گرم ہوا، کسی جگہ اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، کسی جگہ وہ بہار لاتی ہے اور کسی جگہ وہ تباہی لے کے آتی ہے. تو یہ ہواؤں کا نظام جو کائنات کے اندر چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا چلایا ہوا. تو اس ہواؤں کے نظام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت. کہاں سے ہوا اٹھتی ہے، کس قسم کی ہوائیں کس ملک میں داخل ہوتی ہیں، وہاں پر بارشیں برساتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں مونسون کی ہوائیں مشہور ہیں کہ وہ کس سمندر سے اٹھتی ہیں، کس علاقے میں داخل ہوتی ہیں، اور کہاں سے چلتی ہوئی ملک کے کس کونے تک چلی جاتی ہیں، اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بارش برسنے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، یہ جو ہواؤں کا نظام ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. اسی طرح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے پابند بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. بادل کتنا وزنی ہوتا ہے، پانی کے ساتھ لدا ہوا اور بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسمان و زمین کے درمیان بغیر کسی ظاہری سہارے کے قائم رکھتا ہے. اور وہ بادل بغیر کسی خارجی قوت کے وہ کہاں سے لے کر کہاں تک کا سفر کرتا ہے، اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ اسے برسانا چاہتا ہے وہاں پر اسے برسا دیتا ہے. تو یہ جو بادل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند، کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو اگرچہ اس کا وزن کتنا ہی بڑھ جائے، یہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہے گا.
اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو بھلے وہ بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو، وہ بدلی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برسنے کا حکم دے دے تو وہ اسی وقت برس جاتا ہے، اگرچہ وہ چند چھینٹوں پر مشتمل ہو۔ بعضوں کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو چند چھینٹے برس جاتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سروں کے اوپر سے گہرے بادل گزرتے ہیں جو پانی کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے دیکھنے سے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی زوردار اور اتنی موسلادھار بارش برسے گی کہ ہر طرف جل تھل ہو جائے گا، لیکن ایسے ہزاروں بادل گزر جاتے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی ان بادلوں سے زمین پر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادل اگرچہ اتنے بھاری ہیں مگر اللہ نے ان کو برسنے کا حکم نہیں دیا۔ اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ پانی کا ایک ذرہ برابر ہمیں ہوا کے اندر نظر نہیں آ رہا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آ رہا، دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن اس وقت بھی چند چھینٹے آسمان سے برس ہی جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ان کو حکم دیا۔ تو یہ وہ ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے درمیان حکم کے پابند بادل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام کے اندر پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اس سے پتہ چلا کہ کائنات کی چیزوں میں غور کرنا، جو تکوینی اشیاء ہیں ان کے اندر غور کرنا، ان کے اندر موجود اسرار کو کھولنا، ان کے عجائبات کو معلوم کرنا، ان کے اندر موجود منافع کو حاصل کرنا، جس کا تعلق جو ہے وہ سائنسی علوم کے ساتھ، کہ سائنس کے ذریعے جو ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ معلوم ہوتی ہیں۔ تو سائنسی علوم کا حاصل کرنا یہ کئی صورتوں کے اندر اللہ عز و جل کی اعلیٰ درجے کی عبادت بن جاتا ہے۔ کس صورت میں؟ جب سائنسی علم سے مقصد ہو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر دلائل قائم کرنا، کہ ان چیزوں کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا بڑھنا جو ہے یہ ایمان والے کے لیے نہایت ہی نفیس اور نہایت ہی عمدہ شے ہے۔ تو سائنسی علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو معرفت الہی حاصل کرنے کی نیت سے سائنسی علوم حاصل کرتا ہے تو اس کا سائنسی علم حاصل کرنا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح جو سائنسی علوم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اشیاء میں موجود منافع حاصل کرے گا اور اس کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچائے گا، تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے یہ علوم سیکھنے والا بھی عبادت گزار ہے، اور یہ علوم سیکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے تو بڑا خوفناک منظر دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک گروہ مشرکین جو اپنے بتوں سے، اپنے باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ کس طرح؟ اللہ سے محبت کا پہلا تقاضا کہ اللہ ہی کو معبود مانا جائے، اور وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں۔ پھر اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ عبادت کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص کی جائیں۔ قربانی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر، وہ اب قربانیاں اپنے بتوں کے نام پہ کرتے تھے، ان کا ذبح اپنے بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اور معبود بنا لیے، اور ان کے ساتھ وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جبکہ ایمان والوں کی حالت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی محبت اللہ کے ساتھ خاص، اور اللہ کے علاوہ جن کے ساتھ محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور اس طور پہ ہے کہ ان کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے،
اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، اولیاء کرام کی عقیدت اور ان کے ساتھ محبت ہے، صالحین کے ساتھ محبت ہے، حدیثوں کے ساتھ محبت ہے، دینی کتابوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، تو چونکہ ان چیزوں کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، ان چیزوں کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، تو اس لیے ان سے محبت کرنا جو ہے یہ اللہ ہی سے محبت کرنا ہے۔ تو ایمان والوں کی محبت کا دائرہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، ان کی لو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، تو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس شے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اس کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان اشیاء کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو سب سے بڑھ کے اسی کا حکم مانا جائے، اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ مانا جائے۔ تو اب جہاں پر ایک طرف مخلوق کسی شے کا حکم دے اور دوسری طرف اللہ کسی شے کا حکم فرمائے، تو جو اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور اب اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری طرف کوئی مخلوق، کوئی فرد، کوئی اپنا دنیاوی محبوب وہ کچھ کہتا ہے اور آدمی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس کے حکم پہ عمل کرتا ہے، تو اسے اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ اس کے اندر محبت کا حقیقی تقاضا موجود ہے یا نہیں، محبت کے تقاضوں پر جو عمل ہونا چاہیے وہ اس نے کیا یا نہیں۔ تو اس طرح اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قربانیاں، راہ خدا میں جہاد کرنا، راہ خدا میں جانیں قربان کرنا، راہ خدا کے اندر تکالیف اٹھانا، اپنے گھر بار سے ہجرت کر جانا، صحابہ کرام کا تکلیفیں اٹھانا، یہ سارے کا سارا کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ تو محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب حقیقی کی راہ میں جو تکالیف پیش آئیں آدمی ان تمام تکالیف کو برداشت کرے۔ اس کے بعد فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ یہاں قیامت کے دن کی منظر کشی ہے کہ قیامت کے دن جو گمراہوں کے، مشرکین کے، کافروں کے جو سرکردہ افراد تھے وہ، اور جو ان کی پیروی کرنے والے تھے یہ سب جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح بت بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور ان بتوں کی عبادت کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اب جب وہ عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو یہ سب ایک دوسرے سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، معبود اپنے عبادت کرنے والوں سے اور عبادت کرنے والے اپنے معبودوں سے، اسی طرح کفر و شرک کی طرف بلانے والے سردار اپنے پیروکاروں سے اور وہ پیروکار اپنے سرداروں سے ایک دوسرے سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، جس کے بارے میں فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ اور اب ان کے مقابلے کے اندر ایک تو یہ تو پیشواؤں نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا، اب جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور کہیں گے پیروکار اگر ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ یعنی کافر انتہائی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے، وہ دوبارہ دنیا میں واپس چلے جائیں تو جیسے ان کے پیشواؤں نے آج روز قیامت ان سے بیزاری کا اظہار کر دیا تو ہم دنیا میں جا کر ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں۔ آج یہ ہم سے دور ہو گئے تو ہم دنیا میں جا کے ان کو لاتے مار کے دور کر دیں کہ تم ہم سے بیزار بنتے ہو تو ہم تم سے بیزار ہیں۔
تو کافروں کا قیامت کے دن بہت ساری تمنائیں کرنا ہوگا. ایک تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو بالکل فنائی کر دیا جائے، ختم ہی ہو جائے. ایک یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں واپس جانا مل جائے تاکہ وہاں جا کے ہم نیک بن جائیں، مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں، ہم شرک سے توبہ کر لیں، ایمان کی طرف آ جائیں، اس کی تمنا کریں گے. ایک یہ تمنا ہوگی کہ دنیا کے اندر جائیں تو ہم اپنے ان پیشواؤں سے بیزار ہو جائیں. تو قیامت کے دن یہ ساری تمنائیں ہوں گی، لیکن اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان تمناؤں کا فائدہ نہیں بلکہ یہ صرف ان کی حسرتیں ہوں گی. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا. تو یہ قیامت کی حسرت ان کے کام نہ آئے گی. یہاں جو تذکرہ ہے یہ تو کفار و مشرکین کا ہے کہ وہ قیامت کے دن ان حسرتوں کا اظہار کریں گے. اور قیامت کے دن حسرت کا اظہار صرف مشرکین نہیں کریں گے. احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ بہت سے مسلمان اپنے کئی اعمال پر حسرتوں کا اظہار کریں گے. چنانچہ ایک حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا ہر مرنے والے کو افسوس اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ندامت ہوگی؟ قیامت کے دن ہر ایک کو ندامت ہوگی، کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر ندامت ہوگی، اور اگر گناہ گار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر ندامت ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک مفصل حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جو ظلم کرنے والا ہوگا وہ اگرچہ بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کی نیکیاں اس کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا. تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور ظالم جو ہے وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی. اس وقت وہ حسرت کا اظہار کرے گا، اس وقت وہ ندامت کا اظہار کرے گا. اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے کہ جسے طلب علم کا موقع ملا، علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم نہ سیکھا، قیامت کے دن اسے اس پر حسرت ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے کہ لوگ کسی جگہ جمع ہوں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں، بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گی. تو یوں حسرت مسلمانوں کو بھی بہت ساری چیزوں پر ہوں گی. تو کوشش کر کے پہلے ہی وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جن میں حسرت کی کم سے کم صورت پیش ہے. گناہ گار ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، نیکوکار ہے تو اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا. ایک یہاں پر قول جو ہے وہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل کافروں کو جنت کے مقامات دکھا کر ان سے فرمائے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ مقامات تمہیں مل جاتے. کافروں کو جنت کے محلات دکھا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تم نیک عمل کرتے تو یہ مقامات تمہیں مل جاتے. یہ فرما کر اللہ تعالیٰ جنت کی وہ عالی شان منزل مومنین کو عطا فرما دے گا. تو یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگی اور ان کے دل کے اندر دکھ اور افسوس جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پر چونکہ مشرکین نے بہت سارے جانوروں کو اپنے طور پر حرام کر لیا تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، تو اس طرح کی تقسیم انہوں نے کی ہوئی تھی. یہ 8ویں پارے کے اندر یہ آئے گی. تو چونکہ مشرکین نے ایسی تقسیم کی ہوئی تھی تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں پیدا فرمائی ہیں تم انہیں کھاؤ، اور یہ جو اپنے طور پر حلال و حرام کی تقسیم کی ہوئی ہے اس سے باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو حلال و طیب تمہارے لیے پیدا کیا ہے تم اسے کھاؤ. اب حلال و طیب کیا ہے؟ حلال و طیب وہ چیز ہے کہ جو ایک تو بذات خود حلال ہو، یعنی ایک ہے کہ بعض چیزیں ویسے ہی حرام جیسے خنزیر کا کھانا یا اور جو حرام جانور ہیں ان کا کھانا، تو یہ تو ویسے ہی حرام. تو ایک یہ ہے کہ وہ شے فی نفسی ہی حلال ہو، جیسے دالیں ہیں، سبزیاں ہیں،
یا گائے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، تو ان چیزوں یہ گوشت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے۔ ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ حلال چیزیں شرعی اعتبار سے جائز طریقوں سے حاصل کی گئی، حلال اور طیب، فی نفسی ہی درست ہو، ان کا کھانا حلال ہو اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اب جو مال چوری کے ساتھ حاصل کیا، جو مال ڈکیتی کے ساتھ حاصل کیا، جو مال جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر حاصل کیا، جو مال رشوت کے اندر لیا، جو مال سود کے اندر لیا، جو مال دوسرے پر ظلم کر کے لیا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکیزہ نہیں ہے، یہ طیب نہیں۔ تو ایک یہ کہ وہ شے فی نفسی ہی حلال ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو حلال اور طیب چیزیں پیدا کی ہیں تم انہیں کھاؤ۔ پھر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال کھانے کی بہت فضیلت اور حرام کھانے کی بہت ہی مذمت ہے۔ چنانچہ معجم الاوسط کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ میں ایسا بن جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک پاک کر لو، اپنی خوراک پاک کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے، 40 دن تک قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ یہاں لفظ سو اور فحشا، یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سو اور فحشا یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سو سے مراد ہے مطلقاً گناہ، اور فحشا سے مراد ہے گناہ کبیرہ۔ تو شیطان تمہیں گناہ کا، برائی کا اور گناہ کبیرہ کا حکم دیتا ہے، اور شیطان تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ شیطان برائی کا حکم دے گا، ظلم کا، غیبت کا، چغلی کا، جھوٹ کا، بہتان کا، الزام تراشی کا، دوسروں کو تنگ کرنے کا، دوسروں کو ایذا پہنچانے کا، ان کے حقوق ادا نہ کرنے کا، ماں باپ کو ستانے کا، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کا، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے کا۔ تو شیطان ان چیزوں کا حکم دے گا، تو بے حیائی کا اور بری بات کا حکم دے گا۔ اسی طرح جو چیزیں بے حیائی کے اندر آتی ہیں ان کا حکم دے گا۔ بے حیائی کے اندر بد نگاہی ہے، بد کلامی ہے، اور بری نیت کے ساتھ چھونا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری فحشا کے اندر داخل۔ تو شیطان ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اگلی بات ارشاد فرمائی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا جو اس کے شایان شان نہیں ہے، اور ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، کفر کا، شرک کا، بے حیائی کا، بد نگاہی کا، برے کاموں کا، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے اعضاء کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے کا حکم دے گا۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو شیطان کے حکم پر عمل نہیں کرتا بلکہ اپنے مولا کریم کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ تو اب ان چیزوں سے بچنے کا، بے حیائی ہے، گناہ کے کام ہیں، ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اچھی صحبت اختیار کرے، اچھا ماحول اپنائے، اچھی کتابیں پڑھے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں؟
یہاں کافروں کا ایک مشہور عذر بیان کیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے کہ نہیں، ہم اپنے باپ دادا کو جس دین پر پاتے ہیں، اپنے باپ دادا کو جس دین پر آج تک دیکھتے آئے ہیں، ہم اس دین کی پیروی کریں گے۔ تو اب اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا کو عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو تب بھی ان کی پیروی کرو گے، یعنی پیروی جو ہے وہ باپ دادا کی نہیں ہے، بلکہ پیروی حق، سچ اور ہدایت کی جاتی ہے۔ جو چیز حق ہے، جو سچ ہے، جو ہدایت ہے، اس کی پیروی کرو۔ اب اگر باپ دادا کوئی نامعقول کام کرتے آئیں اور وہ کسی غلط حرکت میں مبتلا چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا اس کی پیروی کی جائے؟ مثال کے طور پہ اگر باپ دادا 40 سال کی عمر کو پہنچ کے خودکشی کرتے ہوں تو کیا اولاد یہ بھی پیروی کرے گی کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ کے خودکشی کر لے گی؟ یا باپ دادا کو روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارتے ہوں تو کیا اولاد یہ شروع کر دے کہ روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارنا شروع کر دے؟ تو یہ اس طرح کی پیروی ماں باپ کی، اس طرح کی پیروی آباء و اجداد کی، یہ سراسر حماقت ہے۔ ماں باپ اگر درست راستے پر ہیں تو ان کی پیروی کی جائے کہ پیروی درست راستے کی کرنی ہے، اور اگر وہ غلط راستے پر ہیں تو ان کو سمجھایا جائے، نہ یہ کہ ان کے غلط راستے کی وجہ سے خود بھی آدمی غلط راستے پر چل پڑے۔ ماں باپ اگر ظالم ہیں، اگر آباء و اجداد ظلم کرتے آئے اور کسی غلط فعل میں مبتلا ہوتے چلے آئے ہیں تو اس کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے کفر و شرک کے لیے اپنے آباء و اجداد کو دلیل بنایا۔ اسی سے مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر گناہ کا کوئی کام جو آباء و اجداد میں رائج ہو، جو خاندان اور کنبے قبیلے اور قوم اور برادری کے اندر رائج ہو، تو اس گناہ کے کام میں اپنی برادری، اپنے کنبے قبیلے کی پیروی نہیں کی جائے۔ اب اس سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں شادی اور مرگ، ان مواقع کے اوپر کتنی بری رسمیں رائج ہیں، کتنی غلط رسمیں رائج ہیں۔ شادی کے اوپر، شادی کی جو غلط رسومات ہیں وہ جدا ہیں، مرگ کی جو غلط رسومات ہیں وہ جدا ہے۔ اب اگر کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اسراف ہے، غلط ہے، تو اکثر سنا گیا ہے کہ آگے سے جواب یہی ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری برادری کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے قبیلے کا مسئلہ ہے، یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے بڑے کرتے آئے، یہ ہمارے بزرگ کرتے آئے۔ تو اگر گناہ کی رسم، غلط رسم، خلاف شریعت رسم اگر آباء و اجداد، کنبے قبیلے اور برادری میں رائج ہے تو ہمیں یہ تو حکم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اگر برائی ہے تو ہم اسے منع کریں گے، ہم اسے روکیں گے، ہم اس کو ختم کریں گے، نہ کہ ہم اس برائی کا ساتھ دیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ آیت مبارکہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو گے اگرچہ انہیں نہ عقل ہو نہ ہدایت، نہ انہیں کچھ عقل ہے اور نہ ہدایت ہے، اور صرف ان کی بس کہ ہم چونکہ ان کی اولاد ہے لہذا ان کی پیروی کرنی ہے، تو یہ کوئی چیز نہیں۔ ہاں اگر اچھے لوگ ہیں، اچھے آباء و اجداد ہیں، جیسے بزرگان دین ہوتے ہیں، تو بزرگان دین کی جو پیروی ہے، صحابہ تابعین کی جو پیروی ہے، یہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو مجتہدین کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مجتہدین کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، تو ان کے راستے پر چلنے کے لیے تو ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو جو بزرگان دین کا راستہ ہے اس پر ہم چلیں گے، اور جو محض آباء و اجداد کا غلط راستہ ہے اس کی ہرگز پیروی نہیں کی جائے گی۔ مزید فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور جن کافروں کو آپ دعوت دیتے تھے اور وہ اس کو مانتے نہیں تھے ان کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جیسے بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، اس کا مالک ہے، مالک اپنے جانوروں کے ریوڑ کو پکارتا ہے، تو اب وہ جو کچھ کہہ رہا ہے جانور وہ نہیں سمجھتے، ان کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کیونکہ آواز آ رہی ہے، یعنی وہ صرف ایک آواز سنتے ہیں، اب اس آواز میں کیا کہا جا رہا ہے یہ ان کی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں۔ تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کفار کو دعوت دیتے ہیں
تو اب اس دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ کفار ان باتوں کو سنیں، سمجھیں اور تسلیم کریں، لیکن وہ ان باتوں کو سمجھ کر تسلیم کرنے کی بجائے ایسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے یہ جانور ہیں کہ جن کا مالک انہیں پکار رہا ہے تو وہ محض ایک آواز تو سن رہے ہیں، لیکن اس آواز کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سننے والے نہیں ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو حق بات کو سنیں، دیکھیں اور اس کے باوجود وہ اس کو تسلیم نہ کریں، تو فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جیسے بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور ان لوگوں کو کوئی عقل نہیں۔ اب یہاں پر یہ تو کفار کے بارے میں تھا کہ جن پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بہت مرتبہ سمجھایا جاتا ہے، ہمیں وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ نیک بندوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال سنائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ سننے کے باوجود ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے سننے سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کے آنکھوں، کانوں اور دلوں کے اوپر بھی تو کوئی پردہ نہیں پڑا ہوگا کہیں، کہ یہ بھی نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی تو کسی ایسی ہی مصیبت کے اندر مبتلا نہیں؟ کفار تو اپنے کفر کے اعتبار سے اندھے بہرے گونگے ہیں، لیکن جو لوگ وعظ و نصیحت جو عمل کے اعتبار سے ہے اس کو نہیں سنتے اور اس کو نہیں سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی حالت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی غور کرنے کی حاجت۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں ستھری چیزیں عطا فرمائیاں وہ کھاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی، بلکہ کھانے کا فرمایا کہ کھاؤ بھی ہو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو شریعت ہمیں کھانے سے منع نہیں کرتی، ہم اپنی زندگی کے اندر لذیذ چیزیں کھائیں، شریعت ہمیں اس سے سختی کے ساتھ منع نہیں کرتی، صرف چند ایک قیودات ہیں اس کے اندر۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ کھاؤ حلال، حرام نہ کھاؤ۔ دوسرا یہ ہے کھاؤ لیکن کھا کر غفلت میں نہ پڑ جاؤ، کھایا اور کھا کر غفلت میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کو ترک کر دیا، اس سے منع کیا گیا۔ حلال کھایا جائے، حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، حلال جگہ پر خرچ کیا جائے، کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر حقوق رکھے ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نکالی ہوئی حلال زینت کو اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کرا دیتا ہے؟ تو جو حلال ہے اسے کھانے کی اجازت، اسے استعمال کی اجازت ہے، ہاں نا شکری کرنے کی، غلط طریقے سے حاصل کرنے کی، اس کے حقوق ادا نہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو کھانے کی اجازت ہے لیکن کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، جیسا کہ فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔